وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جو مومن اکرام باہر تشریف فرمان سے محترمہ التماس ہے کہ اندرون مسجد فرش عذاب تشریف لے آئیں من جانب مشن آف حضرت ابو طالب اسلام کے انعقاد کردہ خمسہ مجلس کی آج پہلی مجلس ہے، جسے بھی کچھ ہی دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام بل مسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ بر محمد و آل محمد صلوات. ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور رسول، ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور رسول، لائیں گے رنگ غم شاہ میں گر کر رسول، ان کو معصوم عالم کی دعا حاصل ہے، ان کو معصوم عالم کی دعا حاصل ہے، مجلسوں میں جو بہاتے ہیں برابر آنسو، ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور رسول، شاہدی جاتے سر اپنا کٹانے کے لیے، شاہدی جاتے سر اپنا کٹانے کے لیے، کس طرح رو کے بھلا زینب مضطر آنسو، ذرے ذرے کو کریں گے
یہ منور رسول اپنے رومال میں لے جاتی ہے زہرا ان کو، اپنے رومال میں لے جاتی ہے زہرا ان کو، قطرہ آب نہیں ہے یہ گوہر آنسو، ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو، اشک بہتے ہیں تو کچھ غم میں کمی ہوتی ہے، اشک بہتے ہیں تو کچھ غم میں کمی ہوتی ہے، نسخہ درد بنا کرتے ہیں اکثر آنسو، ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو، آج تک جتنے غم شاہ میں آنسو ہیں بہے، آج تک جتنے غم شاہ میں آنسو ہیں بہے، تم اگر ہوتے تو بن جاتے سمندر آنسو، ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو، لائیں گے رنگ غم شام میں گر کر آنسو، بر محمد بول محمد صلوات۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے التماس کروں گا مشہور و معروف سوز خان نحوا خان جناب نیر جون پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نظرت پیش کریں۔ جناب نیر جون پوری صاحب بر محمد بول محمد صلوات۔ صحیح ہے۔ ایک صلاۃ پڑھ لی محمد عالم، ایک صلاۃ اور پڑھ لی محمد عالم۔ جبھی خدا کے لیے دل ہے کربلا کے لیے، جبھی خدا کے لیے دل ہے کربلا کے لیے، زبان ملی ہمیں حیدر تیری ثنا کے لیے، ایک سلوات پڑھ جائے گا محمد علی علم کا
دریا تو فاطمہ زہرا، علی ہے علم کا دریا تو فاطمہ زہرا، جہاں میں آئی ہے اسلام کی بقا کے لیے، جہاں میں آئی ہے اسلام کی بقا کے لیے، چراغ بجھ گئے باطل کے ایک جھونکے سے، چراغ بجھ گئے باطل کے ایک جھونکے سے، ہوا چلی جو مدینے سے کربلا کے لیے، ایک سوال پڑھ دیے وہ، ہوا چلی جو مدینے سے کربلا کے لیے، اور یہ دعائیہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آج تمام اہل تشیع کی جو ہے خصوصی طور سے دعا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا بی کی جو مزار جو ہے اس کی تعمیر نئے رنگ سے ہو، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد مزار فاطمہ کی پھر سے ہو نئی تعمیر، مزار فاطمہ کی پھر سے ہو نئی تعمیر، اٹھاؤ ہاتھ یہ اہل آزاد کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ یہ آزاد کے لیے، شرف انہیں بھی زیارت کا ہو عطا نیر، شرف انہیں بھی عطا، ایک صلوات پڑھیے محمد، شرف انہیں بھی زیارت کا ہو عطا نیر، ترس رہی ہیں نگاہیں جو کربلا کے لیے، جبھی خدا کے لیے دل ہے کربلا کے لیے، ایک سوال پڑھ دیں محمد علی ہے بھی چاہیے۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیں مصائب کے،
इंशाअल्लाह महसूस होंगे। एक सलात और पढ़ दिए मोहम्मद। या रबू किसी पे दर पे ऐसा ना वक्त आए, या रब किसी पे दर पे ऐसा ना वक्त आए, कड़ियल जवां पे सर की पीरी में वो उठाए, कड़ियल जवां पे सर की पीरी में वो उठाए, होती है सबकी ख्वाहिश नस्लों के फूल देखे, औलाद की बहारें आँखों से अपनी देखे, आशूर जैसे दिन से सबको खुदा बचाए, आशूर जैसे दिन से सबको खुदा बचाए, कड़ियल जवान बेटा हर मक्तल को जा रहा है, एक बाप पीछे पीछे रंजीदा आ रहा है, पीरी किसी बशर को ये दिन नहीं देखा, फर्जंद अर्श के आके नरगे में गिर गया है, बेचैन माँ का दिल है, होठों पे ये दुआ है, यूसुफ को मेरे मुझसे माबूद फिर मिला, यूसुफ को मेरे मुझसे माबूद फिर मिला, नेज़े को पल है टूटा, जख्मी जिगर है उसका, आँखों के सामने है डूबा लहू में बेटा, अफसोस बाप उस दम कुछ भी तो कर न पाए, अफसोस बाप उस दम
کچھ بھی تو کر نہ پائے، تنہا جمع کی میاں کیسے بھلا اٹھے گی، اس فکر میں ہے ڈوب ایک باپ کی ضعیفی، کسی کو مدد کی خاطر پردیس میں بلائے، کسی کو مدد کی خاطر پردیس میں بلائے، یا رب کسی پہ یہ تھے مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ نواں خان سوز خان، جو اپنی پرسوز آواز میں بارگاہ مولا میں نظرانہ قدرت پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلی 4 مجلسوں میں بھی انشاءاللہ نیّر جونپری صاحب سوز پیش کریں گے انشاءاللہ۔ من جانب مشن آف حضرت ابو طالب السلام کے انعقاد کردہ 5 مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، جسے بھی کچھ دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ 3 سفر تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آج چاند کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل چاند رات ہوگی، اس کے حساب سے 29 محرم سے 3 سفر تک یہ خمسہ جاری و ساری رہے گا۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ آئیے حضرات انہی اشعار سے میں آواز دوں گا، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کمال احمد خان صاحب تشریف لائیں اور مجھے خطاب فرمائیں۔ برحبیب خدا ختم میں آواز بلند صلوات۔ محمد بول محمد آواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین
مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ وہ نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو خدا کچھ خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے، جن کے وجود میں ایک نورانیت اور ایک معنویت اور ایک حیات کی امید باقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں فرش مجلس تک آنے کا موقع دیتا ہے. یہ بہت عظیم نعمت ہے. شاید اس عظیم نعمت کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم درک نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگار بندوں کو کہاں لا کر بٹھا دیتا ہے کہ جہاں آنے کے بعد ملائکہ صفِ ملائکہ میں ممتاز ہو جاتے ہیں. اگر آپ غور فرمائیے، روایات میں ہے کہ یہاں آنے کے بعد ملائکہ صفِ ملائکہ میں ممتاز ہو جاتے ہیں. روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی ملک یہاں سے جاتا ہے تو دیگر ملک کہتے اِنَّ نَشُمُّ مِنْكَ رَائِحَةً، ہم ایک ایسی خوشبو تمہارے وجود سے محسوس کر رہے ہیں جو ممتاز ہے. عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم. یعنی روایت کہتی اِنَّ نَشُمُّ، احساس کر رہے ہیں کہ تم کس جگہ سے آئے ہو جس جگہ نے تمہیں ممتاز کر دیا ہے. اور جب بھی روایت کے اس مرحلے تک میں پہنچتا ہوں تو ایک بات بریکٹ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر ملائکہ صف ملائکہ سے نکل کر فرش مجلس پر آ جائیں تو دیگر ملائکہ ان کے ممتاز ہونے کا احساس کرتے ہیں. تو کئی سالوں سے فرش مجلس پر جب ہم آتے ہیں تو سماج میں جب ہم نکلیں تو پورا سماج ہمیں ممتاز نظروں سے دیکھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے ہیں یہ ہمارے وجود میں بھی یہ چینجنگ، یہ تبدیلی آنا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، یہ کیسا تمہارے وجود سے کردار کی وہ مہک آ رہی ہے جو کائنات میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ عطر اور اس طرح کے مشک و عنبر کی جو خوشبو ہوتی ہے، ان کی ایک مدت ہوتی ہے جو تھوڑی دیر بعد، تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جاتی ہے. حسینیت کی وہ خوشبو ہے جو ہر جگہ آپ کے وجود کو معطر کرتی ہے. چاہے گھر میں رہو، سماج میں رہو، پڑوس میں رہو، ہر ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ کردار کی وہ خوشبو ہے جو ختم نہیں ہوتی. یہ کردار کی وہ خوشبو ہے جو ختم نہیں ہوتی. اور الحمدللہ پروردگار عالم نے یہاں ہمیں اور آپ کو توفیق دیا ہے، وگرنہ فضل خدا اگر نہ ہو تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہم یہاں پر اپنے استحقاق کی بنیاد پر نہیں آتے.
اپنے استحقاق کی بنیاد پر نہ میں اس ممبر پہ آیا ہوں نہ آپ اس فرش مجلس پہ آئے ہو، جو بھی یہاں آیا ہے وہ بفضل پروردگار عالم آیا ہے۔ استحقاق کی بنیاد پر آنا اور ہوتا ہے، فضل پروردگار عالم کی بنیاد پر اور ہوتا ہے، اور جب فضل پروردگار عالم کی بنیاد پر آؤ تو ہر مجلس سے پہلے بھی اور ہر مجلس کے بعد بھی شکر پروردگار عالم کرو گے، میرے اللہ تو نے ہمیں کہاں بھیج دیا جہاں انبیاء اور ملائکہ موجود تھے۔ تو یہ بہت عظیم مرحلہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ الحمدللہ یہ عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، یہ مجمع ملا، یہ لوگ سننے والے ملے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو نعمتیں ہیں جن کا احساس اگر آدمی کرے تو خدا کی قسم حص سے نعمت، یہ خود ایک اہم مرحلہ ہے کہ آدمی نعمتوں کو محسوس کرے۔ کبھی کبھار ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے لبوں پہ شکر نہیں شکوے ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پرابلم انسانوں کا ہے، سراپا نعمتوں میں غرق، اس کے بعد کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہی مرحلہ ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے کفران نعمت کرتا، اور جب کہ شکران نعمت کو ہوتی ہے جو نعمتوں کو اضافہ کرتی۔ میں آپ کی خدمت میں جلدی اس تمہیدی مجلس کو آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ایسی عرض کروں جو آپ کو معلوم ہے لیکن غور کرنے کا مقام ہے۔ یہی اشک عزا جو نعمت فرش عزا ہے، یہ جو آپ کو ملی ہے، اس اشک عزا کو اگر آپ اس کے آثار دیکھو، اگر آپ اس کی برکات دیکھو کہ خود اشک عزا کی برکات کیا ہیں، خود اشک عزا کے آثار کیا ہیں، بہت اہم چیز ہے کہ آنسو جو غم حسین میں آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ آنسو آپ کے وجود میں کیا اثرات مرتب کرتے ہیں اور کیا آثار ان آنسوؤں کے ہیں، میں اپنی جانب سے نہیں بیان کروں گا۔ روایت آثار اشک عزا کو کیا بیان کرتی معلوم ہے؟ امام معصوم فرماتے یبن الشبیب ان بقیت علی الحسین حتی تسیرا دموعکا علی خدیک، اے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے رخساروں تک آ گئے، آثار اشک عزا دیکھو۔ معصوم کی زبان سے معصوم فرماتے ابن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تسیرا دموعکا علی خدیک، تو اس کا اثر کیا ہوگا معلوم ہے؟ غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ، پہلا اثر اشک عزا یہ دکھاتا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، صغیرن کانا او کبیرن، کثیرن کانا او قلیلن، چاہے زیادہ ہوں چاہے کم ہوں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ یعنی اگر اس روایت کو آ کر معنی کرو نا تو اشک عزا پہلا کام یہ کرتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پہلا اثر جو اشک عزا کا ہے وہ طہارت ہے، تمہارے وجود میں وہ طہارت، چونکہ گناہ نجاست ہے، خدا کی قسم گناہ نجاست ہے، وہ ایسی نجاست ہے جو ہمارے وجود کو ظلمتوں سے اندھیروں سے پر کر دیتی ہے، اور جب انسان کی زندگی اندھیروں اور ظلمتوں سے پر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسے کوئی ویلوز، کوئی ارزشیں نہیں دکھائی دیتی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نورانیت پیدا کرے۔ پہلا کام جو اشک عزا عزاداروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو انسان کا وجود نورانی ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا وجود نورانی ہو جاتا ہے تو نورانی وجود کے ساتھ ارزشیں اور ویلوز نظر آتی ہیں، اندھیروں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ اہم اثر ہے جو آپ مجلسوں میں آتے درک کریے۔ تو وجہ فرمائیں اس کا معنی ہرگز یہ نہیں نکالیے گا تو خوب اس کا مطلب جو ہے میں گناہ کروں، نہیں، گناہ نہیں، یہ تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کا معنی تو یہ نکلے گا نا کہ یہ آپ کو قریب کرے گا، یہ آپ کو نورانیت کی جانب لے جائے گا، یہ آپ کو معنویت کی جانب لے جائے گا۔ دوسرا اثر، میں اگر فقط ان روایتوں کو آج کی مجلس میں پڑھوں جو اشک عزا کے آثار ہیں، یہ آنسوؤں کے کیا آثار ہیں۔ پہلا اثر انسان کا وجود پاک ہو جائے،
پاک وجود بڑا کام آتا ہے. یاد رکھے گا, وجود اگر نجس ہو تو امام معصوم کے ساتھ نہیں چلتا, اور وجود اگر پاک ہو جائے تو ہو سکتا ہے پیروں میں طاقت نہ رہے لیکن دل میں وہ جذابیت رہے گی کہ اگر حضرت بلائیں تو برق کی رفتار میں کوفے سے کربلا پہنچ جائے گا. وجود اگر پاک ہو, اور یہ وجود پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں, ہمارا وجود پاک نہ ہو. اگر یہ وجود پاک نہیں ہوگا تو مجھے انصاف سے بتائیے, ایک حسین جو آنے والا ہے اس کی آواز پر کیسے دوڑو گے؟ یہی عشق ادا جب تمہارے وجود کو پاک کر دے گا تو آنے والا جب آواز دے گا. تو روایت میں نا کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے حضرت کی خدمت میں پہنچیں گے, بجلی کی رفتار سے پہنچیں گے. یعنی کیا؟ یعنی اتنا پاک ہو جائیں گے, وجود اتنا نورانی ہو جائے گا کہ جب نور بلائے گا تو نور کی رفتار میں یہ نور کی خدمت میں پہنچے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا اثر ہے جو اشک اذا انسان کی زندگی کو اتنا بدل دیتا ہے. دوسرا اثر جو اشک اذا کا ہے معلوم ہے کیا ہے؟ معصوم کی زبان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنی جانب سے نہ کہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. دوسرا اثر اشک اذا کا کیا ہے معلوم ہے؟ قیامت کو آپ سب جانتے, قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ ہے, جہاں انسان حسرتیں کرے گا. حتیٰ وہ لوگ جن کی عمر نمازوں میں گزری ہے, جن کی عمر نیکیوں میں گزری ہے, ان کے لیے بھی حسرت ہے. وہ سوچیں گے کاش یہ کام ہم اور کیے ہوتے. پیغمبر کی زبان ہے, پیغمبر فرماتے یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ, ہر آنکھ قیامت میں گریا کرے گی, ہر آنکھ. یہ پیغمبر کا جملہ ہے, کل عین باقیۃ, ہر آنکھ کو گریا کرنا ہے, الا عین, سوائے ایک آنکھ کے. کون سی آنکھ ہے؟ بکت علی مصاب الحسین, وہ آنکھ جو حسین کے غم میں گریا کرتی تھی. یہ واحد آنکھ ہے جو قیامت میں گریا نہیں کرے گی. فإنها ضاحکۃ, یہ آنکھ قیامت میں مسکرائے گی. مستبشرۃ بنعیم الجنہ, اس آنکھ کا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ یہ آنکھ جنت کی بشارت دے گی. یہ دوسرا اثر جو آپ اشک اذا کا روایت کی دنیا سے دیکھیے. تیسرا اثر عرض کروں آپ کی خدمت میں, تاکہ یہاں پر جو آپ آئے ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے, ہمارے وجود میں تبدیلی کیا آ رہی ہے, ہمارے وجود میں چینجنگ کیا آ رہی. تیسرا اثر بھی معصوم فرماتے ہیں عجیب اثر ہے, فقط اس اثر کو اگر میں آپ تک پہنچا سکا. معصوم فرماتے ہیں ما من باکن یبکی ہے, کوئی دنیا میں ایسی آنکھ نہیں ہے جو حسین پر روئے, الا وقد وصلا فاطمۃ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو حسین پر روئے مگر یہ کہ وہ آنسو اسے زہرا سے وابستہ کر دیتے ہیں. میں نے آسان ترجمہ کیا ہے, الا وقد وصلا فاطمۃ, معمولی مرحلہ نہیں, خدا کی قسم پوری زندگی انسان کی اس معاملے میں گزر جاتی ہے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہو جائے. یہی تو ہے نا قرآن کا حکم کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا معنی آپ کیا کرو, وہ وابستگی پیدا کرو نا. یہ اشک اذا آپ کو وابستہ کرتے ہیں کس سے؟ زہراء مرضیہ سے. زہراء مرضیہ کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی زہرا سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تمام نیکیوں اور کائنات کے تمام نیک افراد سے تم وابستہ ہو گئے. چونکہ زہرا اس ذات کا نام ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے وعلی معرفتها دارت القرون الاولی. زہرا اس ذات کا نام ہے جس کی معرفت پہ قرون اولی کی چرخش دور کرتی ہے. اس ذات سے کون وابستہ کرے گا آپ کو؟ یہی اشک اذا ہے. تیسرا اثر یہ معمولی نہیں ہے. اس کے بعد اسی روایت میں امام فرماتے ہیں وَأَسْعَدَهَا, اور یہ اشک اذا جو تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہیں, یہ اشک اذا کی خوبی یہ ہے
کہ یہ تمہیں اس لائق بنا دیتے ہیں کہ تم ناصر زہرا کہلاؤ۔ یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خدا کی قسم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ کہاں ہم جیسے ناچیز وَأَسْعَدَهَا، یہ تم روتے نہیں ہو، یہ زہرائے مرضیہ کی مدد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وَقَدْ وَصَلَ رسول اللہ، یہ آنسو تمہیں رسول اکرم سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیے، فَقَدْ أَدَّى حَقَّنَا، تم روتے ہو نا تو گویا ہمارا حق ادا کر دیتے ہو۔ اب اس کے بعد میں کیا ترجمہ کروں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے۔ فقد ادا حقنا، یہ جو تم گریہ کر رہے ہو، یہ گریہ کرتا کیا ہے؟ ہمارا حق ادا ہو جاتا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، بزرگان میرے حضور میں تشریف فرما ہیں، میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے پہ قادر ہوں؟ نہیں قادر ہوں۔ آپ روایت کی دنیا میں آ کر دیکھیے، جب پیغمبر سے ایک جوان نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، اپنے کاندھوں پہ بٹھاتا ہوں، ہر خدمت اس کی کرتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ ممکن نہیں ہے کہ تم ماں کا حق ادا کرو، کیونکہ جب ماں تمہاری یہ تمام خدمتیں کر رہی تھی تو تمہاری حیات کی دعا کر رہی تھی، لیکن اب جب بڑھاپے میں تم خدمت کر رہے ہو تو تم یہ سوچتے ہو کہ کب چھٹکارا ملے۔ جتنے دن ہیں، یہ نیک لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، ارے بھائی جتنے دن ہیں کچھ اچھے سے پیش آ جائے، یعنی بڑی تراحم کے ساتھ۔ کتنا فرق ہوتا ہے ایک پروان چڑھانے والے کی خدمت، ایک الوداع کرنے والے کی خدمت۔ پیغمبر نے فرمایا تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ توجہ فرمائیے گا، جب میں اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا تو مجھے انصاف سے بتائیے میں اہل بیت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ سوال ہے یہ؟ سوال نہیں ہے۔ میں اہل بیت کا حق کیسے؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر تم روئے اور اگر تم نے گریہ کیا، فقد ادا حقنا، تم نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ مولا مجھ میں کہاں طاقت ہے کہ میں آپ کا حق ادا کروں؟ آپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ کے اتنے حقوق ہماری گردنوں پر ہے، یہ سانسیں بھی لے رہا ہوں تو آپ کا دیا ہوا ہے، یہ رزق کھا رہا ہوں تو آپ کا دیا ہوا ہے، یہ وجود میرا آپ کا دیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میری معنویت، میری ظاہریت، میری باطنیت، سب کچھ تو آپ کا دیا ہوا ہے، میں آپ کا حق کیسے ادا کروں گا؟ یہ سوال نہیں ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اگر تم روئے، اگر تم نے ہمارے جد پہ گریہ کیا، فقد ادا حقنا، تم نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم میں کیسے؟ یہ سوال واقعاً بہت اہم سوال ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ کریم کی زبان کو سمجھیے۔ کریموں کی زبان الگ ہوتی ہے، ہم جیسے انسانوں کی زبان الگ ہوتی ہے، کریم کی زبان الگ ہوتی ہے۔ کریم احسان کر کے بھی، یعنی آپ کو 2 روٹی کریم دیتا ہے، جتاتا نہیں ہے، بلکہ کہتا تم نے لے کر ہم پر احسان کیا۔ یہ کریموں کی زبان ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو میں قرآن سے پیش کروں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ تو وہ جو فرما رہے ہیں اگر اس آیت سے آپ کریم کے لہجے کو پہچان سکے نا تو فقط ادنا حقنا واضح ہو جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض دے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا آئے کوئی خدا کو قرض دے؟ کون خدا کو قرض دے گا؟ کون خدا کو قرض دے گا؟ خدا کو کون سی ضرورت پڑ گئی؟ وہ خدا کیا جو نیاز مند ہو؟ وہ خدا کیا جو محتاج ہو؟ پھر خدا مجھ سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ اسی آیت میں جواب ہے، قرض لے رہے ہیں تاکہ بڑھائیں تمہارے رزق کو، معلوم لے نہیں رہے ہیں، در حقیقت تم پہ احسان کرنا ہے۔ اور کریم کا انداز یہ ہوتا ہے، کرتا احسان ہے لیکن اس انداز میں بلاتا ہے کہ آنے والے کو احساس ذلت و رسوائی نہ ہو، بلاتا ہے کہ تم آؤ مجھے قرض دو، جبکہ دینا اسے ہے۔ بالکل یہی معصوم یہاں پر ارشاد کرنا، حق تم ادا نہیں کر پاؤ گے، یہ انہیں بھی معلوم ہے، لیکن ہم ہیں کریم، تمہیں لا رہے ہیں تاکہ تمہیں بلندی عطا کرے، تاکہ تمہیں معراج عطا کرے، لیکن کریم ہے، انداز یہی ہے کہ کہیں گے تم نے ہمارا حق ادا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
انداز ہمارا یہ فقط ادا حقنا، خدا کی قسم جب مجلسوں میں آئیے اس جملے پہ غور کریے تو واقعاً آدمی حیرت میں ہو جاتا ہے، میں کہاں حق معصوم کہا، معصوم فرماتے فمن ادا حقنا، اس نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اشک ازا کا ایک اثر بتاؤں، عجیب اثر ہے، عجیب اثر ہے۔ میں کہہ رہا تھا اگر وہ روایات پڑھوں جو اشک ازا کے آثار ہیں تو شاید یہ پوری مجلس تمام ہو جائے کہ اثر اشک ازا کے جو آنسو نکلتے ہیں نا، معصوم فرماتے ما من باکن یبکی، کوئی روتا نہیں ہے حسین پر، الا لینظر الیہ الحسین، رونے والوں کی جانب حسین نگاہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی کرو، خدا کی قسم اس کا معنی کرو، آنسو نکلتے ہیں، کون دیکھتا ہے آپ کو؟ حسین کی نظر پڑ جائے کسی کے اوپر معمولی ہے، خدا کی قسم شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ حسین کی نظر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حسین کی نظروں کے لیے ملائکۃ المقربین خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اپنی مرتبے کو کم مت سمجھنا، آپ جا کر روایت دیکھو، خدا کی قسم روایت کامل الزیارات میں ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ سند معتبر نہیں ہے۔ کامل الزیارات کے بارے میں مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی روایات ہے اس کے اندر اس کی سند بہترین سند ہے۔ اسی کامل الزیارات میں روایت میں عرض کروں انبیاء ترستے ہیں، انبیاء ترستے ہیں نظر حسین کے لیے۔ کامل الزیارات میں روایت ہے ابو حمزہ صومالی سے جو چوتھے امام کے اصحاب میں سے ہیں، مروانی حکومت کے زمانے میں جب یہ زیارت کو، آج کے زمانے میں الحمدللہ زیارت آسان ہوئی ہے، یہ بھی خدا کا شکر ہے، چونکہ اس زیارت کا عام ہونا در حقیقت خبر دیتا ہے ظہور امام کی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ صلی علی محمد، چونکہ جمع تو وہی ہونا ہے نا جہاں سے آواز آئی تھی حل من ناصر ینصرنا، اور آنے والا بھی آنے کے بعد پہلی آواز جو لگائے گا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے اہل عالم سنو میرے جد کا نام حسین ہے جنہیں قتل کیا گیا ہے پیاسا، یعنی آنے والا بھی آواز حسین کے نام سے لگائے گا۔ لہٰذا اس پورے عالم کو حسین کی ذات پہ اور حسین کی زری پر اور حسین کے روضے پر جا کر اجتماع کرنا ہے، تاکہ آنے والا جب آئے کہ اہل عالم مجھے پہچانو کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، تو کائنات میں کوئی یہ نہ کہہ پائے کون حسین، اس قدر حسین 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 کرو کہ جب وہ آئے اور کہے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں پورا عالم جان جائیے اسی حسین کی بات کر رہے ہیں جو کربلا میں موجود ہیں اور جن کے زائرین حسین کے پاس جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایک مشن ہے۔ اللہم صلی علی، یہ پورا بھرپور ایک مشن ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں مروانی حکومت میں رات کے پہر، مولا میں یہ عرض کروں نا کہ حسین کی نظر کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں میں رات کے پہر جب پہنچا، جانا چاہتا تھا امام کی قبر اطہر کے قریب، لیکن کسی نے آ کر روک دیا کہ آج زیارت ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اتنی مشکلوں سے حضرت کی زیارت کو آیا ہوں، تم جانتے ہو زیارت بڑی سخت ہے اس زمانے میں۔ اس نے کہا نہیں آج ممکن نہیں ہے، واپس چلے جاؤ تمہیں زیارت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ کہتے میں لوٹ آیا، رات کا ایک حصہ گزرا، پھر میں پہنچا، پھر جب میں پہنچا تو پھر وہی ذات سامنے آئی، کہا نہیں آج زیارت ممکن نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حقیقت امر یہ ہے کہ آج کی رات موسیٰ کلیم اللہ، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا، انبیاء اس بارگاہ میں حاضر ہونے کو اپنا شرف سمجھتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں بارگاہ حسینی میں جانے کا موقع ملے۔ کہتے ہیں آج کی رات موسیٰ کلیم اللہ جو خدا سے باتیں کرتے ہیں وہ آئے ہیں ایک دعائے خاص کے لیے 70,000 ملائکہ کے ساتھ، لہٰذا کسی کو اجازت نہیں ہے جانے کی۔ مطلب سمجھ رہے ہو، حسین کی وہ بارگاہ ہے کہ اگر انبیاء کو اپنے رتبے میں اضافہ کرنا ہو تو حسین کے در پر آ کر تواضع کریں۔ میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں نہایت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، یہی در ہے جہاں سے اللہ نے آپ کو متصل کیا ہے۔ اب حسین میری جانب نگاہ کریں، آپ مانا کرو
فَلْيَنْظُرَ الْحُسَيْنُ إِلَيْهِ، حسین اس کی جانب دیکھتے ہیں جو حسین پہ گریا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا پرانے زمانے میں، ابھی بھی بلڈنگوں کے زمانے میں اتنی رعایتیں نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں جو گھر بنائے جاتے تھے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح اسٹائل سے بنایا جائے کہ سورج کی روشنی پڑ ہی جائے، اور اس کے بڑے فوائد ہوتے تھے۔ بہت سی بیماریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں، یہ سورج کی کرنیں جب ہمارے گھر میں اور ہمارے کمروں میں حجروں میں پڑتی تھی تو بہت سے ایسے میکروب جراثیم فقط اس کی روشنی سے ختم ہو جاتے تھے۔ لہذا پرانی جو ساخت تھی گھروں کی وہ اس انداز میں تھی کہ کسی طریقے سے کرنیں پڑیں، اور جب وہ پڑیں تو آپ کچھ نہیں کیے، لیکن ان کرنوں نے ان میکروب کو، ان جراثیم کو ختم کر دیا۔ بس یہ سورج اگر میرے گھر کی چار دیواری کے اندر آ کر اپنی کرنیں پھیلا دے تو نہ جانے کتنے جراثیم ختم ہو جائیں۔ وہ جس کے صدقے میں سورج خلق ہوا ہو، اس کی آنکھوں کا نور اگر میرے وجود پہ پڑ جائے تو یہ فرما دیں تو کتنی ظلمتیں ہوں گی جو ختم ہو جائیں گی، کتنی اندھیرے ہوں گے جو ختم ہو جائیں۔ مطلب سمجھتے ہو جو بعضوں کو نہیں سمجھ میں آتا، چلے باہر سے سن لیں گے، چلے یہاں نہیں، یہ خاص فضا، خدا کی قسم یہ خاص فضا ہم جیسے لوگ تو سمجھ بھی نہیں پاتے کس جگہ کا ماحول کیا ہے، یہاں کی معنویت کیا ہے، یہاں کا وہ نور کیا ہے جسے آپ کو کیچ کر۔ آپ احساس مت کرو، پاک فضا میں چلے جاؤ نا، آپ مت کہو کسی سے میں پاک فضا میں آؤں میری صحت بن جائے، لیکن پاک فضا میں فقط سانس لو، چاہے ارادہ ہو توجہ فرمائیے گا۔ جو بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کو حکم دیتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کا تھوڑا آب و ہوا اچھی ہے، وہاں کا آپ ارادہ کر کے سانس لیتے ہو کہ اب میں سانس لینے جا رہا ہوں اور میری صحت بن جائے گا؟ نہیں، وہاں ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہوا پاک ہے، فضا صاف ہے تو جو سانسیں لوگے ارادہ نہ بھی کرو تمہارے جسم کے لیے مفید ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ یہاں کی جو فضا ہے وہ نور زہرا سے، نور انبیاء سے اس قدر منور ہے کہ اگر بغیر ارادے کے بھی سانس لوگے تو روح کو وہ صحت ملے گی کہ امام آئے گا تو اس کے ساتھ رہو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ پاک فضا میں آپ سانس تو لو، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، شاید آپ میں سے بزرگوں نے نام ضرور سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے کتاب المیزان، تفسیر ہے قرآن مجید کی، اور نہایت معتبر تفسیر اور نہایت دقیق تفسیر، حتیٰ یہاں تک کہ اگر کہا جائے کہ آخری 50 اور 100 سالوں میں ایسی جامع تفسیر نہیں آئی ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر المیزان، ابھی انگلش میں بھی کچھ جلدیں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، بہت پہلے ہوئی تھی، لیکن اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ بہت ہی اچھی اور معتبر تفسیر ہے۔ اس کتاب کے رائٹر یعنی المیزان کے رائٹر، میں عرض کروں یہ آب و ہوا جو عزاخانی کی ہوتی ہے نا، یہ عجیب ہوتی ہے، یہ آپ اور ہم احساس نہیں کر پاتے، نہ کر پائیں، لیکن ہمیں اتنا یقین ہو جائے کہ یہ فضا بڑی معطر ہے، یہ فضا بڑی معنوی ہے۔ یہ فضا ابھی 2 سال پہلے دیکھا ہے ہم لوگوں نے، اسی فضا کے لیے ہم ترس رہے تھے، خدا کی قسم اسی فضا کے لیے، اسی خاص ماحول کے لیے ترس رہے تھے۔ الحمدللہ ہم جیتے رہے اور یہ نعمت پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بھی خدا کا ہزاروں اور کروڑوں شکر ہے۔ علامہ طباطبائی قم میں، قم المقدسہ جہاں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے، وہاں پر ایک سید کے گھر مجلس ہوا کرتی تھی، علامہ برابر اس مجلس میں شرکت کرنے جاتے تھے محرم میں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کبھی کبھار گھر چھوٹا پڑتا ہے تو آدمی بغل کی زمین بھی خرید کر جو ہے اور گھر کو بڑا کر لیتا ہے۔ وہ سید نے ایک گھر خریدا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کو توڑ کر تھوڑا سے بڑا کر لیا، فضا بڑی بنا لیا، ایک نیا حصہ ہو گیا گھر کا، ایک وہ پرانا حصہ جو تھا، مجلس اسی پرانے حصے میں ہوتی تھی۔ علامہ طباطبائی شرکت تھی کہ جو اہل معرفت ہے نا وہ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد نا وہ زبردستی کا جو علم
کا نشہ چھاتا ہے، یہ علم کا بھی نشہ ہے۔ روایت میں سکر العلم، جس طرح پیسے کا نشہ آ جائے تو آدمی کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح تھوڑا بہت 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد علم کا نشہ بھی انسان کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے۔ اور علم کا نشہ اگر سوار ہو جائے ہے نا تو آگے نہیں سمجھے، علم کا نشہ آ جائے تو شیطان جیسا کیا کہتا ہے، انا خیر منہ، خدا پہ اعتراض کرتا ہے۔ مال کا نشہ والا کم از کم لوگوں کے سامنے اکڑتا ہے، علم کا نشہ اگر آ جائے تو خدا کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ تو وجہ پروا رہے یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے بیٹھ کے میں اس نے، لیکن علامہ طباطبائی ان عالموں میں نہیں تھے جو 2-4 کتابیں پڑھ کر مار ان کو لگتا تھا کہ نہیں، وہ آئے مجلس میں شرکت کیا، اس نئی تعمیر میں جو نیا حصہ تعمیر ہوا تو وہاں بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں مجلس شروع ہوئی، علامہ نے صاحب خانہ کو بلایا، کہا کہ وہ جو پرانا حصہ ہے گھر کا جہاں مجلس ہو رہی ہے کتنے سالوں سے مجلس ہو رہی ہے، تو وہ جو فرمائیے گا اہل معرفت کہاں تک دیکھتے ہیں، کہا کتنے سالوں سے وہاں مجلس ہو رہی ہے، کہا آغا کم از کم 40 سالوں سے وہاں مجلس ہو رہی ہے۔ علامہ نے فرمایا اگر 40 سالوں سے اس حصے میں مجلس ہو رہی ہے تو اس نئے حصے میں میرا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ 40 سال جن اینٹوں نے ذکر حسین سنا ہے وہ اینٹ بھی مبارک ہو جاتے ہیں۔ یہ علامہ کا جملہ ہے۔ 40 سال تک جہاں پر ذکر حسین ہوا ہو وہ در و دیوار مبارک ہیں، وہ در و دیوار مبارک ہے، اٹھے وہاں سے یہاں چلے آئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ نور ہے ہی ہے۔ اب آپ اگر رو تو حسین ابن علی آپ کی جانب نگاہ کرتے ہیں، اب اس کا معجزہ کیا ہوگا، خدا کی قسم مجھ میں اتنا علم نہیں ہے کہ اگر نگاہ حسین پڑ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، کون معنی کرے گا۔ اگر حسین نگاہ کریں تو جنت بنتی ہے، تو وہ جو فرما رہے ہیں یعنی اگر حسین نگاہ کریں تو جنت بنتی ہے۔ اگر حسین تمہیں دیکھیں، مجھے دیکھیں، اس سے بڑی کوئی کائنات میں جگہ ہے جہاں مولا اپنے غلام کو دیکھے، یہ فرش مجلس اور اشک عزا کی برکت ہے جہاں حسین تمہیں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف دیکھتے نہیں ہیں، میں روایت پڑھ رہا ہوں، اپنی جانب سے میں خطابت الفاظی نہیں کر رہا ہوں، روایت کا جملہ اس کے بعد ہے وَيَسْأَلُوا الْإِسْتِغْفَارِ، نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ رونے والوں کے لیے حسین استغفار کرتے۔ اب آپ مانا کرو، آپ مانا کرو، خدا کی قسم اپنی عظمت سمجھو، رونے والوں کے لیے حسین کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَأَسْأَلُوا، اور نہ صرف خود استغفار کرتے ہیں، وَيَسْأَلُوا عَنْ أَبَاهُ الْإِسْتِغْفَارِ، اور حسین اپنے ماں باپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے رونے والوں کے لیے استغفار کرو۔ اب توجہ فرما رہے مرحلہ کیا ہے، یہ ہے آثار اشک امام حسین۔ یہ کیا ہے، آثار اشک امام حسین جو اللہ نے آپ کو محرم کا رزق ہے، یہ محرم کا رزق ہے، اسے حاصل کرو، زیادہ حاصل کرو۔ رزق کا معنی فقط دال روٹی نہیں ہے، وہ جو ہم نے سمیٹ رکھا ہے، رزق کا نامہ آیا اس کے بعد فوراً ہمارا ذہن کہا گیا، کبھی آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہمارا رزق کم ہو گیا، تو جب اس سے پوچھے کیا کم ہو گیا، کہا پگار کم ہو گئی، اسی کو تو رزق کا معنی کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہمارا رزق کم ہو گیا، آپ پوچھے کیا کم ہو گیا، کہا اول وقت نماز نہیں پڑھ پاتے۔ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا ہمارا رزق کم ہو گیا۔ کیوں کم ہو گیا؟ ہم سچ زیادہ نہیں بول پاتے۔ یہ سب رزق ہے، سچ بولنا رزق ہے، نماز اول وقت رزق ہے، آزاداری سید الشہداء رزق ہے۔ آپ نے رزق کو مادیات میں سمیٹا ہے، مادیات کا رزق کچھ بھی نہیں ہے، معنویات کا رزق اس سے کہیں بڑا ہے، اور وہ رزق معنویت جو ملتا ہے وہ فرش مجلس سے ملتا ہے۔ وہ رزق معنویت جو ہے، وہ رزق معنویت جو آپ کو ملے گا ہی نہیں مجلس، وہ رزق معنویت کی جانب توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، ایسا میٹیریل دماغ ہو گیا ہے کہ اسے دنیا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ رزق کی بات کرو تو دال روٹی بلاگ، جبکہ آپ روایات میں دیکھو، آپ خود پڑھتے ہو، میں وہ جملے بتاؤں جو آپ کو، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، پڑھتے ہو نہیں، یعنی میرے اللہ مجھے شفاعت حسین کا رزق عطا کر۔ اس کو کیا کہہ رہے ہو آپ؟ رزق کہہ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دعائے امام زمان میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے میرے اللہ مجھے توفیق اطاعت کا رزق عطا کر۔
وہ بعدل معصیہ، معصیت سے دوری کا رزق عطا کر، یہ سب رزق ہے۔ اگر گفتگو کیا جائے نا رزق پر کہ کیا کیا رزق معنویت ہے تو گناہوں سے دوری رزق ہے۔ گناہ زیادہ ہونے لگے تو کہو کہ آج کل کام خراب ہو رہا ہے، چونکہ رزق کم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو رزق جانا ہی نہیں۔ مجلس امام حسین میں آئے گریہ نہ ہو تو کہو رزق کم ہو رہا ہے۔ یہ رزق سنو اور سمجھے، خدا کی قسم یہ عجیب رزق ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق عطا بعد المعصیہ و عرفان الحرمہ، یہ رزق ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے روایت دیکھا زید ابن سائغ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر مولا کے حضور میں، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ مولا کے حضور میں کہتے ہیں مولا میرے لیے دعا کریے۔ مولا کیا کیجئے؟ میرے لیے دعا کیجئے۔ اب آپ سمجھیے حضرت نے کیا دعا کیا معلوم ہے؟ اللہم ارزقہم صدق الحدیث و اداء الامانہ۔ کیا کہا؟ مولا میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تمہیں صدق حدیث یعنی سچ کا رزق عطا کرے۔ کیا عطا کرے؟ سچ کا رزق، یعنی سچ بولنا رزق ہے۔ ادا الامانہ، امانتوں کو ادا کرنا رزق ہے۔ اللہ تمہیں یہ رزق عطا کرے۔ کبھی اس رزق کے بارے میں کسی سے جا کر کہا کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے؟ یا نہیں کہتے ہم، کیونکہ ہم اسے رزق نہیں سمجھتے۔ ہم نے ہزار مرتبہ کہا ہماری جب پگار کم ہوئی تو ہم نے لوگوں سے جا کے شکوہ کیا کہ کچھ کریے۔ ہم نے زیارت عاشورہ بھی اگر پڑھی تو کبھی ایک بار رزق کے لیے، کبھی آؤ نا زیارت عاشورہ رزق کے محبت حسین کے لیے پڑھو کہ میرے اللہ محبت حسین کا رزق بڑھ جائے۔ کبھی زیارت عاشورہ پڑھو رزق کے صلہ رحم کے لیے۔ کیوں رزق کو کیوں محدود کر رکھا ہے؟ خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ زیارت عاشورہ اس نیت سے پڑھو کبھی کہ میرے اللہ بہت دن ہو گیا میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں کیا۔ تو جو فرما رہے ہیں میں نے بہت دنوں سے اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی نہیں کیا، میں نے بہت دنوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، میں نے بہت دنوں سے اپنے پڑوسیوں کو کچھ دیا نہیں۔ یہ صلہ رحم کا رزق مجھے مل جائے میں 40 دنوں تک زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ کبھی مانا اس کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رزق نہیں ہے۔ کبھی زیارت عاشورہ اس لیے پڑھو کہ میرے اللہ مجھے رزق نماز شب مل جائے۔ یہ رزق ہے، یہ رزق مانگیے، خدا کی قسم یہ رزق مانگیے۔ یہ وہ رزق ہے جو آپ کو محرم میں ملنا ہے۔ محرم میں رزق لینے کے لیے تیار ہو، رزق بٹ رہا ہے محرم میں۔ یہ ایام اعضاء نہیں ہے، رزق معنویت۔ اور دنیا کا جتنا رزق ہے نا ابھی آپ یہاں سے جاتے نہیں ہو، جو آپ جس کے لیے بہت تلاش کرتے ہو نا۔ حتیٰ اگر آپ فقہی مسئلہ دیکھیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس وقت آخری وقت بیماری میں آدمی وصیت کرنے لگے تو فقہ کہتی ہے 1/3 سے زیادہ میں وصیت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کا اپنا مال ہے، تو وہ جو فرما رہے ہیں آپ کا اپنا مال ہے، 3000 روپے اگر بتائے تو 1000 روپے تک وصیت چلے گی، بقیہ 2 میں یہیں آپ کی زندگی میں آپ کا حق چلا گیا۔ تو وہ جو فرما رہے اس رزق کی تلاش میں جہاں دوڑ رہے تھے وہاں میرا حصہ کتنا بچا؟ 1/3۔ یعنی اگر میں چاہوں 3000 کسی کو دینا تو فقہا کہتے ہیں آپ کو وارث سے اجازت لینی پڑے گی۔ اس رزق کی تلاش میں دوڑ رہا تھا، اس نے یہیں پر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں جاتے جاتے عالم تو آپ جانتے ہیں، جہاں میں دوڑا اس رزق مجھے نہیں دیا۔ مانگو ایک ایسا رزق خدا سے جو نہ فقط اس دنیا میں کام آئے، جب قبر میں جاؤ تو وہاں پہ بھی وہ رزق ہو، جب حشر میں رہو تو وہاں پہ بھی وہ رزق ہو، جب نشر میں ہو تو وہاں پہ بھی رزق ہو۔ اسے کہتے ہیں رزق معنویت۔ جب یہ رزق دیکھو زندگی میں کم ہونے لگے تو خدا کے حضور میں آ کر دعا کرو میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ یہ رزق میرا بڑھا دے، یہ رزق میرا بڑھا دے۔ یہ رزق نہیں بڑھے گا خدا کی قسم، رائگاں ہو جائے گی زندگی۔ لہذا اگر آپ غور کریے نا محرم کا رزق عجیب ہے، یہ اشک اعضاء محرم کا رزق ہے۔ اور ایک رزق بتاؤں، تمہیدی مجلس اب جب بات یہاں تک آ گئی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محرم اور سفر اور ایام اعضاء کا ایک رزق معلوم ہے کیا؟ ہجرت۔ ایک رزق کیا ہے؟ یہ خود ایک اشرے کا ٹاپک ہے، اگر کبھی حیات رہے تو میں پڑھوں۔ محرم کا ایک رزق کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت یعنی کیا؟ نکل آؤ جہاں پر ہو،
یہ رزق محرم ہے. محرم آیا اس لیے نہیں کہ تمہیں وہاں چھوڑ دے، محرم آیا ہے کہ جہاں ہو وہاں سے نکال لے. اگر گناہوں کے دلدل میں ہو تو نکل آؤ، ہجرت کر جاؤ. ہجرت کا معنی تو واضح ہے نا، مہاجر آتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتا، مسافر لوٹتا ہے. مسافر ہم لوگ اپنے وطن سے جب آتے ہیں مسافر ہیں نا، مہاجر تو نہیں ہے. آئے پھر گئے، آئے پھر گئے. مہاجر آ گیا تو پھر لوٹ کر نہیں جاتا. محرم میں رزق ایسا مانگو، اے میرے اللہ جو گناہوں کی وادی میں محرم سے پہلے تھا ایسی ہجرت ہو جائے کہ اب لوٹ کر پھر اس معصیت کی وادی میں نہ جاؤں. تو وجہ فرمانے یہ وہ ہجرت ہے جو محرم کا رزق ہے. یہاں مہاجر بننے آیا کرو، محرم مہاجر بنانے آیا، مہاجر بنایا ہے. آپ پوری تاریخ پڑھو نا، کن کن کو محرم نے مہاجر بنایا، کن کن کو محرم نے ایسا مہاجر بنایا. میں دیکھ رہا تھا ایک آیت اللہ ہیں سید ابو الحسن اصفہانی، شاید بزرگوں نے نام سنا ہو. سید ابو الحسن اصفہانی بہت ہی عظیم المرتبہ ذات. میں عرض کروں محرم کا رزق ہجرت ہے، لوٹ آنا، نکل آنا، نکل آنا. خدا کی قسم آپ ہمت دکھاؤ. حسین ابن علی نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. کسی نے کہا ہو مولا مجھے بچا لیجئے، کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے حسین سے پناہ مانگی حسین نے پناہ نہیں دیا؟ کوئی ہے کائنات میں مجھے لا کر بتا دو کہ کوئی کہے مولا میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور حسین نے پناہ نہیں دیا؟ کوئی ہے جو حسین سے آ کر کہے مولا مجھے نکالیے یہاں سے اور حسین نے اسے نہ نکالا ہو؟ محرم کا رزق ہجرت ہے. سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. دیکھیں بہت توجہ فرمائیے گا چونکہ میرا عنوان جو آنے والا میں لاسٹ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس پورے عنوان کے لیے میں نے پوری تمہیدی گفتگو، آج کی پوری مجلس اس تمہیدی مرحلے میں گزری تاکہ کل سے آپ کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ بیان کر سکوں. محرم کا دوسرا رزق ہجرت ہے. سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس یہ شخص آیا. ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی اچھے گھر کا ہو، 3-4 بھائیوں، ایک بھائی خراب نکل جاتا ہے، دین سے دور، یہ وہ، تو بڑی توہین لگتی ہے نا کہ ہمارے باپ ماں امام باڑے مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ہم 3 بھائی بھی ٹھیک ہیں، ایک بھائی جو نہیں آتا. انہوں نے آ کر دیکھیں یہی ہے، یہ بیماری ہے ہمارے یہاں. بیمار جب کوئی بخار آ جائے، جب کسی کو سردی ہو جائے تو اس کو بیمار سمجھتے، لیکن اگر کوئی نماز میں نہ آئے تو اس کو بھی بیمار سمجھیے بیچارے کو، اس کا بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کہیں پرابلم ہے، اس کو کہیں مشکل ہے، خدا کی قسم اس کو کہیں مشکل ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے. اور یہ نمازیوں سے بھی عرض کر دوں بریکٹ میں کہ بیماروں کو جھڑکا نہیں جاتا، پیار سے بلایا جاتا ہے. ہاں تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ نمازیوں نے بھی بہتوں کو بے نمازی بنایا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، نمازیوں نے بھی بہتوں کو بے نمازی بنایا ہے. کیونکہ جب بے نمازی نے دیکھا کہ نماز پڑھ کر جناب والا کا ایسا اخلاق ہے تو ایسی نماز سے مجھے پناہ چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. کبھی روزہ ہم ہوتا ہے ہمارے یہاں، باپ نے اگر کبھی خدا نخواستہ جو ہے پورے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا تو پورے گھر میں کرفیو جیسا ماحول ہو جاتا ہے. تو بچے مناتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں کہ کسی کی آپ نہیں، اگر دین کے قریب آ رہے ہو تو آپ کا اخلاق اور زیادہ ہو جائے. اگر آپ نمازی ہو تو آپ سے لوگ ڈرے نہیں، آپ کے لوگ قریب آئیں. تو مجھے فرمانی بہت بڑا عذاب ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نمازیوں نے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان نمازیوں نے بھی بہت کو بے نمازی بنایا. ایک بچے یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں. خدا کی قسم یہ وہ چیزیں جو ہمارے یہاں توجہ نہیں. آپ نماز پڑھے، خوب ایک بچے نے شرارت کیا، ایسا پیار سے کریے، جھڑک دو گے اس کے دل میں بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے جوانی تک وہ مسجد سے دور ہو جائے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ذرا سا اس کو پیار سے ہٹا دیجئے. کبھی کوئی ایسا جھڑکا جاتا ہے کہ لگتا ہے اس نے خدا کی توہین کچھ نہیں کیا، بیچارے نے بچپنا ہے، انرجی ہے اس کے پاس، طاقت ہے. آپ کی طرح 80 سال کا بڈھا نہیں ہے، اس کے اندر فل پاور ہے. رہنے دو اس کو، تھوڑا سے پیار سے سمجھاؤ، ہٹا دو. لیکن ایسا اثر مسجد کا نہ ڈالو کہ آج جائے تو پھر نہ آئے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں؟ آج جائے تو پھر نہ آئے، یہ اثر نہ ڈالا. مرزا ابو الحسن اصفہانی کے پاس یہ آئے اور پورے چیزیں بتانے لگے کہ آقا میرا بھائی ہے، بھائی میں بڑے پرابلم ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، گناہ گنوانے لگے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حسین کرتے کیا ہیں جہاں سے آپ وابستہ ہو، یعنی اپنی سے پر امید رہو. کہا آقا میرے بھائی میں یہ پرابلم ہے. آقا نے جب بیماریاں سنی نا، روحانی بیماریاں،
تو آپ جانتے ہو جب جسمانی بیماری آپ جا کے ڈاکٹر کو بتاؤ نا زیادہ ہو جاتی تو ڈاکٹر کہتا ہے لے کے آ کے گھر پہ رکھیے، اگر لٹیرے ڈاکٹر نہ ہو تو، وغیرہ آج کل یہ سسٹم چلا کہ نہیں مردہ کو بھی لائیے آپ 2-4 دن تو کم سے کم ایڈمٹ کر ہی دیجیے، توجہ فرمانے۔ لیکن اگر ایماندار ڈاکٹر ہوگا تو کہے گا نہیں میرے بس کی بات اب کچھ نہیں ہے، اسے لے جائیے۔ مرزا ابوالحسن اصفہانی نے جب سارے گناہ سنے نا، کہا کہ دیکھیے آپ نے جتنے گناہ گنوائے ہیں نا، اس کے بعد اگر میں بھی کچھ سمجھاؤں تو اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی کے اندر کچھ رمق حیات تو باقی ہو نا، علاج کس کا کیا جاتا ہے مجھے بتائیے؟ مردے کا کہیں علاج ہوتا ہے؟ رمق حیات باقی ہو تو علاج ہوگا۔ کہ تم جو بتا رہے ہو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میرا وعظ کچھ اثر کرے گا۔ اب یہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اپنی زبان میں کہوں یہ زندہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ تو آغا اگر آپ کو نہیں پتہ میں کس کے پاس جاؤں، آپ تو بتاؤ۔ کہ دیکھو ایک علاج ہے۔ کہ کیا علاج ہے؟ کہ کربلا لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ کربلا لے جاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں پھر بریکٹ میں عرض کروں، بہت سی جسمانی بیماریوں کے لیے دعا مانگی ہے، مانگی ہے، وہیں سے نہیں مانگیں گے کہاں سے مانگیں گے؟ کبھی روحانی بیماریوں کے دور ہونے کی بھی دعا جا کر ذریعے امام کے پاس مانگو۔ کبھی مانگو مولا یہ حسد کیوں بار بار آتی ہے، مولا یہ تکبر کیوں بار بار آتا ہے، مولا یہ ایک دوسرے سے لڑنے کا جو جذبہ میرے اندر ہے کیوں بار بار آتا ہے، مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی نسبت کیوں نفرت میرے اندر آتی ہے، مولا یہ تعصب کیوں آتا ہے، مولا آپ علاج کرو، آپ علاج کرو۔ آپ کے قدموں کی خاک خاک شفا ہے، خاک شفا ہے یعنی میرے کردار کو بھی پاک کر دے گی۔ خاک شفا کا معنی تھوڑا بڑا کرو، توجہ فرما رہے ہیں، مولا آپ کی خاک شفا ہے، مجھے پاک کریے، یہ بیماریاں مجھے نہیں جینے دیتی۔ کہا کہ ایک علاج ہے۔ کیا علاج کرو؟ کہا اسے لے جاؤ حسین کے پاس، ذریعہ حسین کے پاس، اور وہاں پر یہ اگر 3 جملے دیکھیں پتہ چلے نا زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، یہ 3 جملے دہرائے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، بڑی تاثیر ہے۔ صلی اللہ علیہ کا یہ میرا بھی علاج نہیں، یہ مرجع وقت کا علاج ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یہ 3 مرتبہ کہے، اور دیکھنا کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھو زندہ ہے، میرے پاس لاؤ میں کچھ واز کروں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر نام حسین پر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ابھی زندگی باقی ہے، لوٹ آؤ۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں؟ ابھی باؤ لوٹ آؤ، ابھی امید، ابھی نا امید مت ہو۔ کاغذ لے جانا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہے، آنکھوں میں آنسو آئے تو لے آؤ، پھر میں واز کرتا ہوں۔ اب ایسے آدمی کو کربلا تک لے جانا آپ سب جانتے ہیں کتنی مشکل مرحلہ ہوگا، جس کا نہ مسجد سے واسطہ نہ امام بارگاہ سے واسطہ، اسے در حسین پہ ہزاروں مشکلات کے ساتھ یہ لوگ لے کر گئے، ذریعہ امام کے پاس کھڑا کر دے اور کہا کہو صلی اللہ علیہ یا بات۔ نہیں سمجھتے، خدا کی قسم وہ جو جذابیت ہے نا، کبھی کبھی میں خود نہیں در کر پا رہا ہوں نا کہ میں کیا ہوں، لیکن حسین کے وجود میں ایک جذابیت ہے، اور میرے وجود میں حسین کی محبت ہے۔ میں نہیں بھی سمجھ پاؤں تو مجھے اپنی جانب کھینچ لے گی۔ میں نام بھی نہیں لے پاتا، لیکن وہ تو جانتے ہیں نا، اس نے 3 مرتبہ کا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد زندگی ایسی بدلی کہ یہ شخص آ کر سید ابوالحسن اصفہانی سے کہتا ہے آغا، سید احمد خان ساری سے کہتا ہے آغا میرے بھائی کو میں لے گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آیا، آغا نے فرمایا اب لے آؤ۔ کہا آغا لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ایسا عاشق حسین ہو گیا ہے کہ اسے دیکھ کر ہمیں محبت ہوتی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو حسین پر روتا ہے حسین اس کی جانب نگاہ کرتے ہیں۔ نگاہ حسین کون جانے کیا اثر کرتی ہے، خدا کی قسم نگاہ حسین انسان کو بدل دیتی ہے۔ فرش مجلس پہ آئے ہو، امید کے ساتھ آؤ، امید کے ساتھ، نا امید مت ہونا۔ خدا نے تمہیں بلایا ہے، اسی لیے بلایا ہے، اسی لیے بلایا ہے کہ یہیں سے تمہیں مسیر بندگی پر لے جانا ہے۔ یہاں تک آنے کا مقصد ہی یہی ہے، یہاں تک لایا گیا ہے، خاص ہے، یہیں سے آپ کو خیمہ امام زمان تک پہنچانا ہے، یہیں سے پہنچنا ہے۔ یہی فرش مجلس،
یہی آپ کو خیمہ امام زمان تک پہنچائے گی، یہیں سے وابستہ رہنا خدا کی قدم۔ بعض بزرگان فرماتے ہیں، علماء جو اہل معرفت ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی حسین کے در سے وابستہ ہونا تو اس سے نا امید مت ہونا، اس سے نا امید مت ہونا۔ یہ مت کہنا کہ نہیں اب تمہارا کیا ہونے والا ہے، آپ کون ہوتے ہو کہنے والے، آپ کون ہوتے ہو؟ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، یہ مت کہا کرو کسی کے لیے تمہارا کیا ہوگا، تم کیا ہو، ارے نہیں، آپ ہو۔ یہاں حسین نے اسے بلایا، حسین نے اپنا دروازہ اس کے لیے بند نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو دروازہ بند کرنے والے؟ باب الحسین کو حسین نے کھول رکھا ہے، اور یہ انتظام خدا ہے، یاد رکھیے خدا کا انتظام ہے، یہ اصل میں کرم خدا ہے۔ اگر آپ دیکھیے نا، امام حسین جلوہ کرم پروردگار عالم ہے، امام حسین جلوہ رحم پروردگار عالم ہے۔ ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہ نہیں خدا، نہیں کچھ بھی نہیں، خدا ہی نے یہ انتظام کیا ہے، حسین خدا نے آپ کو دیا ہے۔ کرم حسین جلوہ خدا ہے، وہ رحیم خدا چاہتا ہے میرے بندے مسیر بندگی پہ آ جائیں تو اس نے تمہیں باب الحسین تک متصل کر دیا۔ بس عزیزو ختم کیا میں نے آپ کی رحمت کو، اس نے در حسین پر یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وہ چاہتا ہے تو محمد محمد صلوات وہ چاہتا ہے تم پر کرم کرنا، وہ چاہتا ہے تم پر رحم کرنا، اس نے اپنی نظر کریم کو تم سے پھرایا نہیں ہے، تمہیں در حسین پر بلایا ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہاں آئیے، دل کھول کر آئیے، دل کا دروازہ بند کر کے مت آنا، در حسین پر دل کا دروازہ بند کر کے مت آنا، دروازے دل کھول کے آؤ۔ عطا حسین میں کمی تھوڑی نہیں ہے، یہاں عطا میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ یہاں تو نہیں، یہاں اگر غلام آئے اور کہہ دے مولا کیا مجھے اس وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، تو حسین کہتے اللہم زد وجوہہ، اے میرے اللہ میرے جون کے چہرے پہ ایسا نور دے دے کہ کربلا میں ممتاز ہو جائے۔ ہم آئے ہیں میرے آقا، ہم سیاہ چہرے آئے ہیں، جون کا ظاہری چہرہ سیاہ تھا لیکن میرے آقا ہمارے بھی چہرے بہت سیاہ ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرو نا میرے مولا، ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ چہرے بہت سیاہ ہیں، بہت سیاہ ہیں، گناہوں نے سیاہ کر رکھا ہے۔ ہم اپنے خدا کے حضور میں کیسے پہنچے میرے آقا؟ آپ واسطہ بنو نا، آپ واسطہ، یا وجیہن عند اللہ کہتے اس کا معنی یہی ہے نا کہ خدا کے حضور میں آ کے کہ تو میرے اللہ میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے، میں ہوں کیا، لیکن میں حسین کو لے کر آیا ہوں نا، حسین کو لے کر آیا ہوں۔ حسین کا تو بہت مقام ہے نا، حسین کا تو بہت مرتبہ ہے، وہ سارا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا۔ حسین کو واسطہ اگر علی گندابی نے دیا تھا اور حسین کے در سے اگر وابستہ ہوا تھا تو انجام کیا ہوا؟ اسے وہاں جگہ ملی جہاں امام علی کے زائرین کے قدموں کی جگہ تھی۔ ہم بھی آئے ہیں ہمارے آقا تجھے حسین کا واسطہ دے رہے۔ ایک جملہ کہوں، ابھی مرثیے میں پڑھا گیا، میں جانے کیا مصائب پڑھنے والا تھا، لیکن مرثیے میں جس ذات کا ذکر ہوا ہے میرا دل مانتا نہیں کہ میں اس ذات کا ذکر نہ کروں، پھر حسین کو واسطہ نہ دوں اس ذات کا جس کے جانے پر حسین نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، فقط خدا کو گواہ بنایا۔ اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اب میرا اکبر جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اب اکبر جا رہا ہے، اسی اکبر کا واسطہ دو کہ میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ ہے، حسین تجھے اکبر کا واسطہ۔ یہ چہرے بہت سیاہ ہیں میرے مولا، مجھے نور عطا کر دے تاکہ یہ چہرہ اپنے وقت کے امام کو دکھا سکوں۔ اس فرش مجلس میں آیا ہوں تاکہ یہ چہرہ نورانی ہو جائے، سفید ہو جائے۔ اکبر کا واسطہ، کون اکبر؟ معلوم ہے کون اکبر؟
اکبر جب آئے ہیں بابا کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے تو باپ نے بیٹے کو دیکھا. باپ تصور کرو, آپ بھی صاحب اولاد ہو, تصور کر سکتے ہو جوان بیٹا اگر مرنے کی اجازت لینے آئے تو باپ کہتے اجازت دے بیٹا, پھوپھی سے اجازت لے لو. پھوپھی سے اجازت لینے گئے, پھوپھی نے کیسے اجازت دیا. لیکن مقتل کا جو جملہ ہے نا, جب اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اکبر ویسے خیمے سے نکلے ہیں اور کیسے حسین سے جدا ہوئے میں اسے بھی نہیں پڑھوں گا, لیکن وہ مرحلہ ضرور پڑھوں گا. جب اکبر نے سلام کیا, السلام علیکہ یا ابتا, بابا اکبر کا سلام قبول کر لو. بسر باب ادا کمر تھامے, این علی این علی, علی کہاں ہو, علی کہاں ہو, آواز دے دے حسین جا رہے. مجھے نہیں پتا کس علی کو بلا رہے ہیں, نجف میں سونے والے علی کو بلا رہے ہیں یا کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑنے والے. جوان کے پاس جب پہنچے ہیں, خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا تھا. ہاتھ سینے پر ہے میرے لال, یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا نیزے کی انی در آئی ہے میرے لال, ہاتھ ہٹاؤ. اور باب ادا عجیب مرحلہ ہے, خدا کی قسم آستین پلٹی, جوان لال کے سینے سے نیزے کی انی نکالنا کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. لیکن حسین صابر امام ہے, جوان لال کے سینے سے نیزے کی انی نکالی, کلیجہ نکلا. لیکن جاتے جاتے اکبر نے ایک جملہ کہا تھا, بابا بابا وہ دیکھو میرے جد مجھے سیراب کرنے آ گئے. میں یہ مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا اکبر نے الوداع میں اپنے بابا کو یہ جملہ کیوں کہا, بابا وہ دیکھو جد سیراب کرنے آ گئے, اشک پانی لے کر آ گئے. مطلب ہے آب کوثر لانے کی اطلاع اکبر حسین کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے اکبر نے پانی مانگا تھا, حسین نہیں دے پائے. اکبر کو یہ کلک رہ گئی کہیں میرے بابا کو اس بات کا غم نہ رہ جائے, لہذا بابا کو بتا دوں بابا وہ آب کوثر آ گیا. بسر باب ازا جوان کے لاشے کو اٹھا کر حسین لے کر چلے. اٹھایا تو کچھ قدم کے بعد رکھ دیا, آواز دیے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہا ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہا ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما. بار الہا ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. بار الہا ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ, وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع